السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین و سامعات، یقیناً آج جس تاریخی دور سے ہم گزر رہے ہیں، دہشت، خوف، ڈر ہر انسان کے دل میں پیدا ہو چکا ہے۔ یہ ڈر اور یہ خوف انسان کی فطری عادت ہے، اور یقیناً انسان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ انسان میں پایا جاتا ہے تو یہ ڈر، یہ خوف انسان کو آنے والے مصائب سے، آنے والے تکلیف دہ مرحلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، انسان کو تیار کرتا ہے، چوکنا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ ڈر بڑھ جائے، یہ خوف بڑھ جائے تو یقیناً انسان کا کردار گر جاتا ہے، اس کے اخلاق گر جاتے ہیں، دلی اطمینان غائب ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، آج کرونا وائرس کا ڈر ہم تمام کے سینوں میں ہے۔ اتنا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم سامنے سے آنے والے ہر انسان کو اپنی موت کا اعلان جاننے لگے ہیں کہ کہیں اس سے مجھے کرونا وائرس نہ ہو جائے۔ محترم حضرات، یہ ڈر، یہ خوف اگر ہمیں احتیاطی تدابیر تک لے کر جاتا ہے تو یہ یقیناً صحیح ہے، احتیاط کو اختیار کرے، لیکن یہ ڈر، یہ خوف ہم مسلمان بھائیوں کو آپس میں جدا کرتا ہے یا انسانیت کو ہمارے اندر سے ختم کرتا ہے تو کسی بھی صورت یہ ڈر، یہ خوف ہمارے لیے درست اور جائز نہیں ہو سکتا۔ محترم حضرات، ہم نے سنا ہے کہ یہ ڈر، یہ خوف انسانوں کے دلوں میں اتنا گھر بنا چکا ہے کہ ایک جنازہ قبرستان جاتا ہے، جنازے کو قبرستان سے واپس کر دیا جاتا ہے محض اسی ڈر اور اسی خوف کی وجہ سے۔ محترم حضرات، یہ ڈر اور یہ خوف انسان کو اس کے اخلاق سے گرا رہا ہے۔ کئی ایسے واقعات سننے میں آئے کہ ماں باپ کو بچے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچوں کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر ماں باپ کہیں فرار ہو چکے ہیں، یہ کورونا وائرس کے ڈر اور اس خوف کی وجہ سے۔ محترم حضرات، ایک مسلمان کے لیے، ایک اہل ایمان کے لیے اتنا ڈر، اتنا خوف کسی بھی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ آئیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اعمال صالحہ میں سبقت کر کے رب العالمین کو راضی کر لیتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں، انہیں نہ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی بات کا غم ہوتا ہے۔ پروردگارہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ انہیں اس دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی رب العالمین انہیں خوشخبری سنانے والا ہے۔ محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پروردگارہ سے اپنا ناطہ جوڑیں، اپنا تعلق جوڑیں، تو ہو سکتا ہے یہ کورونا وائرس کا جو ڈر ہمیں اپنے اخلاق سے گرا رہا ہے، اپنے کردار سے گرا رہا ہے، یہ ڈر و خوف ختم ہو جائے گا۔ محترم حضرات، ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایمان باللہ اور توکل علی اللہ کی سخت ضرورت ہے، اور یہ ایمان باللہ اور توکل علی اللہ کی کمی ہے کہ ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں اتنا جنم لے چکا ہے کہ ہم جنازوں کو واپس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اس پر جم جاتے ہیں، اس پر مضبوطی سے اٹل رہ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے جس کا پروردگارہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔
محترم حضرات، رب العالمین کے دوست بنے، ایمان باللہ اور توکل علی اللہ کو اپنے سینوں میں مضبوط کر لیں۔ یہ کورونا وائرس کا جو ڈر ہمارے دل کے اطمینان کو غائب کر رہا ہے، ہمیں ذہنی توازن میں ڈپریشن میں ڈال رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دن ہو رات ہو، چھپے طور پر ہو یا کھلے طور پر ہو، غریبوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے۔ یہ صدقہ و خیرات کرنا، یہ غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ تمہارے دلوں میں اطمینان کو پیدا کرے گا اور تمہارے دلوں سے خوف چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یقیناً وہ لوگ جو دن اور رات رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپے طور پر خرچ کرتے ہیں اور کبھی واضح طور پر خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے ڈر کو ختم کریں گے اور ان کے دلوں سے غموں کو بھی ختم کر دیں گے۔ محترم حضرات، یہ ڈر اور یہ خوف ہمارے سینوں میں جنم لے چکا ہے، جس کی وجہ سے انسان ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، انسان ڈپریشن میں آنے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رب العالمین کا ذکر کریں، رب العالمین کی حمد و ثنا کرے۔ یقیناً یہ حمد و ثنا تمہارے دلوں میں اطمینان کی کیفیت کو طاری کرے گا، تمہارے دلوں میں سکون کی کیفیت کو طاری کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دلوں کو اطمینان پہنچاتے ہیں۔ پروردگارہ کہتا ہے کیا تمہارے دلوں کو رب العالمین کے ذکر سے اطمینان نہیں ملتا؟ یقیناً رب العالمین کا ذکر، اس کی حمد و ثنا انسان کے اندر مصائب و مشکلات سے لڑنے کی ایک طاقت پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر مصائب و مشکلات سے مقابلہ کرنے کی ایک ہمت پیدا کرتی ہے۔ لہذا رب العالمین کی حمد و ثنا کرے، رب العالمین کی تعریف بیان کرے۔ محترم حضرات، یقیناً یہ جان لے کہ یہ کورونا وائرس کا جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اہل ایمان کے لیے بشارتیں لے کر آنے والا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ رب العالمین تمہیں ضرور آزمائیں گے، ڈرا کر آزمائیں گے، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور تمہارے درمیان سے کچھ لوگوں کی جانیں لے کر آزمائیں گے۔ اور ڈر بھی پایا جاتا ہے، اور یہ ماحول نے انسانی زندگی کی معاشی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، لوگوں کا کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر جو بندے رب العالمین سے رشتہ جوڑتے ہیں، ناطہ جوڑتے ہیں، اور اپنے آپ کو رب العالمین کے جانب رجوع کرتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان مصیبتوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے جانب سے ہیں اور اسی کے جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، تو رب العالمین کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ کہ رب العالمین کے جانب سے ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوگی، برکتیں نازل ہوگی، اور صلوات رب العالمین ان لوگوں پر نازل فرمائیں گے۔ محترم حضرات، اس زندگی سے یا پریشان کن حالات سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے وہ خوش رعنائیاں، وہ دل فریب منظر دوبارہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور یہ ڈر، یہ خوف ہم سے جاتا رہے، مالی نقصان ختم ہو جائے، جانی نقصان ختم ہو جائے، ہمارے بچوں کی جان محفوظ رہے۔ تو ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرو۔ یہ کورونا وائرس کا ڈر، اس کا خوف، یہ بیماری، یہ سب کچھ ہم سے ٹل جائے گا، اور رب العالمین نے ساتھ ہی ہم سے وعدہ فرمایا کہ تمہیں مال و دولت سے نوازے گا۔ رب العالمین کا فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تم توبہ و استغفار کرو، رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، آسمان کو تم پر برستا ہوا چھوڑیں گے، تمہارے مال میں اضافہ کریں گے، تمہارے بچوں میں اضافہ کریں گے، تمہارے لیے باغات کو تیار کریں گے، اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے رب العالمین نہروں کو جاری کریں گے۔
یہی خوشگوار زندگی ہے۔ یہ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ہم دیکھیں، وہ دلی اطمینان، وہ سکون کی کیفیت ہمارے دلوں میں دوبارہ آ جائے تو ضروری ہے کہ توبہ و استغفار کرو۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ توبہ و استغفار ہے جو ہمیں اس وبا سے، اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم میں آپ موجود ہوں گے اس قوم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ رب العالمین اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیں گے جو قوم توبہ و استغفار کرتی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے۔ محترم حضرات، ان چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے رب العالمین پر بھروسہ رکھیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اس وقت بچایا جب ان کے قوم کے لوگوں نے کہا اب کوئی راستہ نہیں ہے، ہم فرعون کی جگڑ میں آ گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یونس علیہ السلام کو جس نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا وہی پروردگارہ آج ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو رب العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے گھیرے سے نکالا اور صحیح سلامت مدینہ المنورہ پہنچایا، وہ پروردگارہ ہمیں اس بیماری سے بچانے پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جس کو پڑھ کر یہ یقین، یہ ایمان پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ محترم حضرات، اسی طرح آیت الکرسی کا اہتمام کریں، رب العالمین اس وبا سے محفوظ رکھے گا، اور دیگر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک بندہ صبح میں اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے اس دنیا کی کوئی طاقت یا آسمان و زمین میں موجود کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ پر توکل رکھے، گھر سے نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، اسی طاقت و قوت پر ایمان و یقین کی ضرورت ہے جو ہمارے دلوں سے ڈر و خوف کو ختم کرے گا اور دلوں میں اطمینان کی کیفیت کو طاری کرے گا، پیدا کرے گا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ، اپنا تعلق جوڑ لیں، صبح شام دعاؤں کا اہتمام کریں اور یہ دعا پر ہمارا ایمان عقیدہ مضبوط کر لے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ پروردگارہ جس چیز کو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور پروردگارہ جس چیز کو ہم تک پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ نفع رب العالمین پہنچانا چاہے تو دنیا نہیں روک سکتی، اور رب العالمین نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا اسے روک نہیں سکتی۔ اس بات پر ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر یہ بیماری نہ ہی ہمارے اندر داخل ہو سکتی ہے، نہ ہی ہمارا نقصان کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر رب العالمین کی اجازت ہو تو یہ اہل ایمان کے حق میں بہتر اور بشارت لے کر آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم اہل ایمان کے دل میں، ہم مسلمانوں کے دل میں سکون و اطمینان کی کیفیت طاری فرمائے، اس وبا سے، اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے رب العالمین انہیں شفاء کاملہ کلیہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔